السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد آج اس مبارک مجلس میں ہم سورہ الجاثیہ کے اہم مضامین اور اس کے خلاصہ پر گفتگو کریں گے۔ سورہ الجاثیہ مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 45ویں جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 65ویں صورت ہے، یعنی ترتیب نزول کے اعتبار سے 45 نمبر ہے اس کا، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 65 ہے۔ اس کی آیت نمبر 28 میں جاثیہ کا لفظ آیا ہے، اسی لیے اس کا نام الجاثیہ رکھا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام تسلیم کرنے کا بیان، وقوع قیامت اور حیات بعد الموت کا اثبات اور منکرین حساب و کتاب، حشر و نشر کا رد ہے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلالت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ ان مضامین کو قرآن مجید میں بار بار بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 7 سے فرمایا کہ ہر بہتان تراشنے والے بدکار کے لیے ہلاکت ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو سننے کے بعد کفر پر ڈٹا رہتا ہے۔ کفار قریش یہ بھی کہتے تھے کہ جو دنیا میں زیادہ خوشحال اور طاقتور ہوگا وہی آخرت میں بھی خوشحال اور طاقتور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 میں اس کا رد فرمایا کہ اعلانیہ گنہگاروں اور مومنین صالحین کی زندگی اور موت برابر نہیں ہے۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا، بس کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا، بس اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے ہو؟ یعنی ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو دوسری جانب بندے کے اپنے نفس کے مطالبات اور خواہشات ہوں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کر کے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی اختیار کر لے تو وہ کلمہ پڑھے، لیکن عملاً تو اس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا۔ یعنی کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے اعراض کرے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اعراض کرنے کے والوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، ان لوگوں کی زندگی ایوانوں جیسی بنا دی جائے گی اور قیامت کے دن ان کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ پھر اب یہاں دیکھیں کہ اس کے بعد منکرین کے آخرت کے اس نظریے کو بیان کیا جو ہر دور کے ملحدین کا عقیدہ رہا ہے کہ جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، بس مرگ کچھ بھی نہیں اور ہمیں صرف دہر ہلاک کرتا ہے، یعنی خالق کا انکار کرتے ہیں۔ موت فنائے دوام ہے، لہٰذا جتنی عشرتیں اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو۔ قرآن نے بتایا کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر اللہ کی عدالت میں حساب و کتاب ہوگا جس سے کسی کو مفر نہیں۔ آگے چل کر یہ بھی بتایا کہ جنہوں نے اس دنیا میں قیامت کے دن کو فراموش کر رکھا ہے، اس دن ان رحمت باری تعالیٰ نظر انداز کر دے گی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ کہیں گے کہ جس طرح تم نے مجھے بلا دیا تھا آج میں نے بھی تمہیں بلا دیا۔ سورہ دخان میں جن اہم باتوں کا بیان ہے، قرآن مجید کے نزول کا بیان، شب قدر کا تذکرہ کہ اس میں تمام مضبوط امر کا فیصلہ ہوتا ہے، اہل مکہ کی ہٹ درمی کے نبوت کی نشانی دیکھنے کے باوجود اپنے کفر پر اڑے رہے اور کہا کہ یہ تو سکھایا ہوا مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ شجرۃ الزقوم کا بیان کہ مجرموں کا کھانا ہوگا۔ سورہ جاثیہ مکی صورت ہے، اس میں 37 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان میں سے اکثر صورتوں کی ابتدا ہمارے آقا مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سب سے بڑے معجزے اور معجزہ خالدہ قرآن حکیم کے قرآن عظیم کے ذکر سے ہوتی ہے۔ سورہ جاثیہ بھی ایسے ہی ہوا۔ جاثیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، اور اس صورت میں اس خوفناک منظر کا بیان ہے، اس لیے اسے سورہ جاثیہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ صورت ان تکوینی نشانیوں کو بیان کرتی ہے جن میں سے ہر ایک اللہ کی عظمت اور جلال اور قدرت اور وحدانیت کی زندہ گواہ ہے۔ آیت نمبر 3 سے لے کر 6 تک کی آیات میں اس مضمون کو بیان کیا گیا۔ پھر ان مجرموں کے مکروہ چہرے سامنے لاتی ہے جو آیات الہیہ سننے کے باوجود انکار و استکبار کی روش نہیں چھوڑتے اور یوں بن جاتے ہیں گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔
آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک کی آیات میں ان مضامین کو بیان کیا گیا۔ علاوہ ازیں یہ سورہ مبارکہ ان نعمتوں کا بھی تذکرہ کرتی ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت، نبوت، پاکیزہ روزی اور اہل جہاں پر فضیلت اور عزت کی صورت میں عطا کی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان نعمتوں سے سرفراز ہونے کے بعد وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتے، وہ عز و اطاعت کا راستہ اختیار کرتے، لیکن ہوا یہ کہ وہ بتدریج سرکشی اور معصیت کی راہ پر نکل چلے۔ تو یہ آیت نمبر 16 اور 17 میں ان مضامین کا تذکرہ ہے۔ پھر آیت نمبر 24 اور 25 میں ماضی کے یہ واقعات کفار مکہ بلکہ ہر زمانے کے کفار کو سمجھانے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ کفار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہوں یا موجودہ زمانے کے، ان کے کفر و انکار کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن بار بار اس دن پر ایمان لانے کی تاکید کرتا ہے جس دن نیک بد ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ کہیں سوال و جواب ہوتا ہے اور کہیں یوں منظر کشی کی جاتی ہے گویا قرآن پڑھنے والا اس دنیا میں قیامت کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس صورت کے آخر میں بھی منظر کشی والا انداز اختیار کیا گیا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، حشر کا میدان ہے، لوگ خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے، کہا جا رہا ہے کہ تم نے قیامت کو بلا دیا تھا، آج تمہیں بلا دیا گیا، تم آیات الہیہ کے مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تم خود مذاق بن کر رہ گئے ہو۔ آیت نمبر 28 سے لے کر 35 تک کی آیات میں ان مضامین کو بیان کیا گیا۔ سورہ جاسیہ میں اللہ کی نشانی